ہمارے پہلے مہمان ہیں محترم مشاہد حسین سید صاحب، سابق وفاقی وزیر، مدیر اور معروف تجزیہ کار اور دانشور۔ مشاہد صاحب، اگر میری یادداشت دھوکہ نہیں دے رہی تو غالباً 10-11 مہینے پہلے، 12 مہینے پہلے آپ نے ایک پیش گوئی کی تھی، اور اس وقت کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ جی ٹرمپ جو ہیں وہ جیت جائیں گے۔ تو وہ آپ کا انٹیوشن تھا یا وہ ان عوامل پہ آپ کی نظر تھی کہ جس کے کہتے ہیں نا کہ بعد آپ کو لگ رہا تھا کہ جی ٹرمپ جو ہے کچھ بھی ہو جائے وہی فاتح ہوں گے؟ جی آپ کو بڑی مبارک ہو صدر ٹرمپ کی اس فتح پر۔ میں نے تو اپنا مشاہدہ دیا تھا کہ تھوڑا جی میں نے کہا میں آپ کو مبارکباد بعد میں دیتے سوال کے جواب کے بعد میں، چلیں خیر، بہت شکریہ آپ کا۔ جی مشاہد صاحب، میں نے تو اپنا جو مشاہدہ دیا تھا اور تھوڑا بہت ہی سمجھ مجھے ہے امریکن سسٹم کی، میں امریکن سسٹم کو جانتا ہوں۔ یہ جو پولز وغیرہ ہوتے ہیں، امریکہ کا جو بنیادی رجحان تھا وہ بڑا واضح تھا، اور یہ کیونکہ بائیڈن کی حکومت ناکام حکومت تھی، فیل ہو گئی تھی، اور اس میں کاملا ہارس بھی اس حکومت کا حصہ تھی، تو اس کا کوئی چانس نہیں تھا۔ دوسری بات ہے کہ یہ دلیر آدمی ہے ٹرمپ، اس کے خلاف کافی اذیتیں بھی ہوئیں، کیسز بھی بنے، زیادتیاں بھی ہوئیں، ویپنائز بھی ہوا اس کے خلاف، اور پریس نے بھی بڑا اس کے خلاف باتیں کی۔ یہ قائم اور دائم رہا، اور آپ نے دیکھا کہ جو مشکل وقت آیا جب اس پر گولی چلی، اس کو بھی اس نے کیا موقع دکھایا کہ فائٹ فائٹ فائٹ۔ تو اس کا جو بیس تھا، جو 40% 45% امریکن ہیں جو سمجھتے ہیں کہ پچھلے الیکشن میں دھوکہ ہوا ہے اور دھاندلی ہوئی ہے، وہ اس پر قائم رہا اور اس کو یقین رہا۔ تو میرا خیال تھا کہ کوئی ڈاؤٹ نہیں کہ اکانومی کا ایشو بھی ہو، دوسرا ایشو ہو، اور امریکی اس کو خوف زدہ ہیں کہ اس دنیا میں جو تبدیلی آ رہی ہے ان کو ضرورت ہے ایک مضبوط رہنما کی، جو بائیڈن نہیں تھا، اور کاملا تو سوال ہی پیدا بالکل نہیں تھی۔ تو اس لیے میرا مشاہدہ تھا کہ یہ واپس آئے گا۔ تو یہ آپ کی بیسس تھیں۔ اچھا اب یہ بتائیے کہ دنیا کو ٹرمپ کی پریزیڈنسی سے، سیکنڈ پریزیڈنسی سے کیا توقعات وابستہ کرنی چاہیے؟ نمبر ایک تو مطلب ہے کہ دنیا میں اس وقت 2 بڑے، یوکرین کی جنگ یورپ میں ہو رہی ہے، مشرق وسطیٰ جو ہے وہ سلگ رہا ہے، تو آپ دیکھتے ہیں کہ کیا اس میں کوئی امن میں کردار ادا کر سکیں گے؟ آج انہوں نے اپنی جو تقریر تھی ٹرمپ صاحب نے، اس میں بھی انہوں نے کہا کہ وہ نئی جنگیں شروع نہیں کریں گے بلکہ جو پرانی جنگیں ان کا خاتمہ کریں گے۔ تو کیا آپ کیا سمجھتے ہیں، کیا آپ کا آج بڑی اچھی تقریر کی صدر ٹرمپ نے جیتنے کے بعد، اور انہوں نے کیا کہا کہ وی ول ہیل دا وونڈز، جو زخم ہے امریکی معاشرے میں اس میں ملم پٹی لگائیں گے، جو میں کہتا ہوں پاکستان میں دست شفا کی ضرورت ہے۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ صدر ٹرمپ جو نہیں ہے وہ جنگجو نہیں ہے، وہ جہرے نہیں ہے، وہ جنگ بند کریں گے، افغانستان کی جنگ بند کری، اور وہ امریکن اسٹیبلشمنٹ کے نمائندے نہیں ہیں جو بائیڈن تھا، جو کاملا تھی۔ وہ پہلے امریکن صدر ہیں، صدر جان ایف کینیڈی کے بعد 60 سالوں کے بعد، جو امریکہ کی جو ڈیپ سٹیٹ، امریکہ کی سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ، پینٹاگون، CIA، اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ، اس کے نمائندے نہیں۔ اس کی سوچ مختلف ہے، منفرد ہے، اور میں سمجھتا ہوں یوکرین کی جنگ کا خاتمہ، نیتن یاہو جیسے فاشسٹ کو لگام ڈالنا، اور اقتصادی لیول سے تعاون بڑھانا، اور نیٹو کا جو بڑھانے کی ایکسپینشن کی بات تھی وہ بھی روکنا، یہ سب کچھ ٹرمپ کرے گا انشاءاللہ۔ تو یہ ایک طرح سے یہ تو جو امن کے چاہنے والے ان کے لیے ایک اچھی خبر ہے کہ امریکہ کا جو کردار، جو اس میں ڈائنمکس میں اس کی تبدیلی آئے گی، تو وہ تو ایک بڑا ایک مثبت قسم کی بات ہے۔ گو کہ اسی بات پہ لوگ تنقید بھی کرتے ہیں کہ جی اگر امریکہ نے ڈس انگیج کیا دنیا کے ساتھ تو اچھا نہیں ہوگا، تو اس میں توازن آپ کے خیال میں ٹرمپ جو ہے وہ مینٹین کر پائیں گے؟ بالکل صحیح، ایبسولوٹ صحیح کہا۔ یہ تو وہ ہی از اے کینڈیڈیٹ آف پیس، وہ تو کہتا ہے کہ میک امریکہ گریٹ اگین، یعنی کہ فوکس امریکہ فرسٹ، امریکہ کی معیشت، امریکہ کے جو ادارے تباہ ہوئے ہیں، امریکہ کا جو انفراسٹرکچر ہے، امریکہ کے اندر جو مشکلات ہیں، مسائل ہیں، اس کو حل کریں پہلے۔ تو یہ ہمیں ویلکم کرنا چاہیے۔ یہ وہ بندہ نہیں کہ جو ہر جگہ پنگے لے رہا ہے، ہر جگہ فوج بھیج رہا ہے، جو بائیڈن کر رہا تھا، آکس کریٹ کرو، ایشین نیٹو کریٹ کرو، کوڈ کو کرو، اس کے خلاف سر جنگ شروع کرو، اس ٹائپ کا ہے ہی نہیں۔ تو یہ تو بڑی مثبت بات ہے، لیکن چونکہ میڈیا کنٹرول کرتا ہے اور میڈیا بہت جھوٹ بولتا ہے، اور آپ نے دیکھا میڈیا تو امریکہ کا بے نقاب ہو گیا، فارغ ہو گیا، پنڈٹس جو ہیں، پریس جو ہے، سارے فارغ ہو گئے ہیں۔ اگلا میرا سوال یہی تھا آپ سے کہ وہ جو امریکی میڈیا یا مغربی میڈیا میں کہوں گا، اکانومسٹ جیسا پرچہ جو تھا اس کا بڑا اسٹرانگ موقف تھا کہ روایتی میڈیا جو تھا مغرب کا وہ تو کیملا کو جتوا رہا تھا اور اس کو اس طرح سے پورٹری کر رہا تھا کہ شی از کہتے ہیں بیسٹ تھنگ ہیپننگ ٹو یونائٹڈ اسٹیٹس، اور اس ہے نا۔ اچھا لیکن وہ اتنی سخت جاں حریف ثابت نہ ہوئی،
پھر ہم نے دیکھا کہ آج ٹرمپ نے تقریر میں ایلن مسک کی بڑی تعریف کی. انہوں نے کہا جی دس از دا میڈیا. اب یہ ہے, کیا آپ کا انالیسز ہے کہ اب وہاں پہ میڈیا کی ڈائنامکس بھی مزید تبدیل ہوں گی, اور جو آپ نے کہا کہ بے نقاب ہو گیا سی این این جیسے ادارے اور دیگر ادارے؟ آپ یہ دیکھیں کہ جو کاملا ہیرس ٹوٹل فراڈ تھی, وہ تو انڈین لابی کی بندی تھی, بالکل اس کو کریٹ کیا گیا تھا, وہ تو اس کی اپنی وقت اسٹینڈنگ نہیں تھی. وہ انہوں نے جب دیکھا کہ ٹرمپ کے خلاف بائیڈن نہیں جیت سکتا تو بائیڈن کے خلاف ایک سافٹ کو کروایا, کلنٹنز نے, اوباماز نے, نیلسی پیلوسی نے, اور اس کو امریکن میڈیا نے کہا کمال ہو گیا جی, بڑا وہ بائیڈن نے تو بڑا مدبرانہ ایکشن لیا ہے, خود ہی علیحدہ ہو گیا ہے, اور جو کاملا ہیرس کمال کی خاتون ہے یہ وہ. اس کی کاملا ہیرس کی کوئی کنٹریبیوشن نہیں تھی, کوئی ویژن نہیں تھا, کوئی اپنا سیاسی بیس نہیں تھا. جس کے اس نے کہا جی وہ فاشسٹ ہے اور میری عمر 60 سال ہے, وہ 78 سال کا ہے اور وہ بوڑھا ہے. دیٹس ناٹ گڈ انف. اس کا کوئی ویژن متبادل تو دیا نہیں. تو اب جو میڈیا کے حوالے سے دیکھیں جی, مسک نے سٹینڈ لیا اس کے لیے, اور وہ ٹویٹر اور ایکس وغیرہ سارا کچھ ہے. تو جو روایتی پرنٹ میڈیا ہے اس میں بھی دیکھ لیں خلفشار آ گئے تھے. واشنگٹن پوسٹ نے پہلی دفعہ انڈورس کرنے سے انکار کر دیا ڈیموکریٹک کینڈیڈیٹ کو. لاس اینجلس ٹائمز نے پہلی دفعہ ایک ڈیموکریٹک کینڈیڈیٹ کو انڈورس کرنے سے, تائید کرنے سے انہوں نے انحراف کر دیا. تو اس کا مطلب تھا ان کو تحفظات تھے کہ یہ خاتون ڈیموکریٹک نمائندہ جو ہیں ان میں جان نہیں ہے, ان میں صلاحیت نہیں ہے, تو اس کو ہم تائید نہیں کر سکتے. تو اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ امریکہ کی میڈیا کے لینڈسکیپ کے اندر بھی وہ جو تھنک ٹینکس, پنڈٹس, پریس اور جو بڑے باتیں کرتے تجزیہ نگار سب فیل ہو گئے ہیں, ایکسپوز ہو گئے ہیں, یا نالائق ہیں یا جھوٹے ہیں. جی اچھا, میں یہ پاکستان والے ایشو پہ بعد میں آتا ہوں آپ سے, اس کے حوالے سے بھی آپ نے کی, لیکن اس سے پہلے مجھے یہ بتائیے کہ ٹرمپ نے جیسے ایلن مسک کی بہت تعریف کی, اور آپ نے خود فرمایا کہ جو روایتی میڈیا ہے اس پہ جو ہے ٹرمپ نے بہت تنقید کی, اور اس کا جو کردار تھا وہ بھی بڑا متنازع رہا ہے, جو مغرب کا جو روایتی میڈیا, امریکی جو میڈیا ہے. آپ کیا دیکھتے ہیں کہ اس پوری انتخابات کے بعد اب کیا یہ لگتا ہے کہ جو نیریٹو بلڈنگ ہے وہ سوشل میڈیا کے پاس چلی جائے گی, یعنی کہ سماجی میڈیا کے پاس چلی جائے گی؟ آپ یہ دیکھیں کہ صدر ٹرمپ کا جو پہلا دور تھا 16 سے لے کے 20 تک, اس نے ساری فورن پالیسی, اپنی پالیسی تو اس نے ٹویٹر میں چلائی تھی, بلکہ لوگوں کو سیک کرنا, لوگوں کو ہائر کرنا ٹویٹ پر پتہ چلتا تھا. پاکستان کے بارے میں بھی ٹویٹ کی تھی, آپ کو یاد ہے, بڑی مشہور. تو اس حوالے سے ان کے فالوور کتنے تھے؟ 86 ملین فالوورز. جو امریکن میڈیا ہے, پرنٹ میڈیا, اس کی تو 1/4 بھی نہیں اس کے وہ ریڈرشپ اس حوالے سے. تو وہ کہہ رہا تھا مجھے ضرورت ہی نہیں اس اخبارات کی یا اس کا میڈیا کی, میں تو ڈائریکٹلی ایک کلک کرتا ہوں تو 8 کروڑ 60 لاکھ لوگ میرے فالوور ہیں. تو اس سے بڑا اس کو لیے تو ایک ہتھیار تھا, اور اس کے لیے بھی وہاں سے بین کیا گیا اس کو, اور وہ فیل ہو گیا بین. درست. اچھا مشاہد صاحب, اب آپ, مجھے یاد ہے آپ یہ بھی کہتے رہے کہ اگر ٹرمپ اقتدار میں آتے ہیں تو کہتے ہیں نا سابق وزیر اعظم عمران خان جو ہیں ان کے رہائی کا امکان ہے. اس بات کا کیا, آپ اب بھی اس بات پہ قائم ہیں اپنی کہ آپ یہی ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں؟ ٹرمپ ایک غیر اور اس کی بیسس کیا ہیں, اس کی بیسس کیا ہیں جو آپ نے دعویٰ کیا ہے؟ اس کی بیسس بڑی سمپل ہے کہ ٹرمپ ایک غیر روایتی لیڈر ہے. نمبر 1, جب اس کو پاکستان میں وہ کسی کو نہیں جانتا سوائے عمران خان کو, اور عمران خان کو نہ صرف جانتا ہے, نہ صرف ان کا بڑا اچھا شاندار استقبال کیا انہوں نے 2019 میں, اس کو پسند بھی کرتا ہے عمران خان کو, اور اس کو سیلیبریٹی سمجھتا ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ وائٹ ہاؤس جو ہے وہ دفتر بھی ہے, وہ رہائش گاہ بھی ہے. وہ عمران خان کو اپنی رہائش گاہ کے اندر لے گیا, جو پرائیویٹ کوارٹرز ہیں. اس کی بیگم نے, میلانیہ نے کہا کہ میں عمران خان سے سیلفی بنانا چاہتی ہوں, علیحدگی میں, علیحدہ سیلفی, خامد کے بغیر, مطلب اتنا وہ تھا. اور اس نے کہا کہ مائی فرینڈ عمران خان, اس کی بڑی تعریف بھی کی, اس کے جلسے کی تعریف بھی کی, اور وہ سمجھے گا کہ جو اس کے ساتھ زیادتیاں ہوئی ہیں امریکہ کے اندر, جو سمجھتے ہیں, تو وہی نیب جو ڈپارٹمنٹ آف جسٹس تھا امریکہ میں, وہ ادھر ہے, وہ اس کے پیچھے پڑی ہوئی ہے. تو وہ ایک قسم کی یکجہتی کا اظہار کر لیں, سولیڈیرٹی کر لیں, اور مجھے یقین ہے کہ وہ ضرور کرے گا اور اپنے دوست کے لیے آواز اٹھائے گا. ایک کاؤنٹر آرگیومنٹ ہے مشاہد صاحب, وہ یہ کہ جی ریاستوں کے جو تعلقات ہوتے ہیں مفادات پر ہوتے ہیں, اور امریکہ کا مفاد جو ہے وہ مطلب موجودہ سیٹ اپ پورا کرنے کے لیے تیار ہے. تو وہ کیوں مطلب آؤٹ آف دا وے جائیں گے کسی ایک کہتے ہیں نا ایسے سیاستدان کے لیے کہ جو مطلب ہے یہاں کی اسٹیبلشمنٹ سے اتنا الائن نہیں ہے, بالکل الائن نہیں ہے, جیل میں ہے, مشکل میں ہے. تو جبکہ ان کے مقاصد جو ہیں وہ یہ سیٹ اپ پورا کر دے گا, تو کیا ان کو مسئلہ کیا ہے؟
وہ کیوں مطلب ہے یہ ریاست لیں گے؟ یہ کاؤنٹر آرگیومنٹ کی میں بات کر رہا ہوں جی. دیکھیں جی ریاست کوئی ایبسٹریکٹ تو نہیں ہے نا. ریاست میں لیڈرز بھی ہوتے ہیں, انسان بھی ہوتے ہیں, قائدین بھی ہوتے ہیں, اور وہ ان کی ترجیحات ہوتی ہیں. وہی ریاست امریکہ کی تھی جو انڈر جانسن وہ جنگ کر رہی تھی ویتنام میں, انڈر نکسن وہ چین سے صلح کر رہی تھی, اور وہی ریاست انڈر ٹرمپ پوٹن سے صلح کر رہی تھی اور نارتھ کوریا سے صلح کر رہی تھی, اور وہی ریاست بائیڈن کے نظام میں جنگ کر رہی تھی. بہت فرق پڑتا ہے لیڈرشپ کا, اور یہ ریاست کا ایشو نہیں, وہ تو ریاست کی پرواہ نہیں کرتا, وہ تو نمائندہ نہیں امریکن اسٹیبلشمنٹ کا. ہاں اگر بائیڈن ہوتا, کاملا ہیرس ہوتے, وہ جو اسٹیبلشمنٹ کی پلے بک ہے, جو امریکن اسٹیبلشمنٹ کی سکرپٹ ہے ملٹری انڈسٹریل کمپلیکس کی, وہ فالو کرتے. یہ تو لیڈر ہی مختلف ہے اور اس کی اپروچ بھی منفرد ہے. درست آپ نے کہا غیر روایتی ہے. اچھا تو اس حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان جو ہے عمومی طور پہ چاہے ریپبلکنز ہوں چاہے ڈیموکریٹس ہوں, امریکہ کی اب ترجیحات اس طرح سے نہیں ہیں. بھارت ان کا اسٹریٹجک پارٹنر ہے. تو اب میں سوال یہ کروں گا کہ ریاست پاکستان کو کیا توقعات جو ہے ٹرمپ سے وابستہ کرنی چاہیے؟ دیکھیں جی ریاست پاکستان کو ایک موقع ملا ہے اور اس موقع کا پورا فائدہ اٹھائے. نمبر 1, ٹرمپ امریکن اسٹیبلشمنٹ کی جو روایتی سوچ ہے پاکستان کے بارے میں, جو ہندوستان نواز ہے, وہ فالو نہیں کرے گا, اس کی اپنی سوچ ہوگی. نمبر 2, میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو بھی زوردار قسم کی پرو ایکٹیو قسم کی سفارتکاری اور کمیونیکیشن امریکن اسٹیبلشمنٹ, امریکن جو انتظامیہ ہے, خاص طور پہ ٹرمپ کی بات کر رہا ہوں میں, جو اب نئی اسٹیبلشمنٹ بنی گی انڈر ٹرمپ, ان کے ساتھ تعلقات استوار کرنے چاہیے. اور اس میں کئی وائڈ رینج آف ایشوز ہیں, اور ہمیں واضح طور پر رونا دھونا بند کریں ہم اپنا ماضی کا, ہم نے یہ کیا تو وہ کیا, آپ نے یہ وہ کیا. آپ بتائیں کہ یہ ہمارے مفادات ہے, یہاں ہماری ہم آہنگی ہے, ہم امریکہ سے تعاون کریں گے. اور ہمارا جو ڈائسپورا ہے, پاکستانی ڈائسپورا امریکہ میں, جس کو ہم نے سمجھا ہوا ہے کہ یہ تو عمران خان کے کیمپ کا, ان سے بات نہ کرو, وہ آپ کے ان آفیشیل ایمبیسڈرز ہیں, ان کو بھی استوار کریں, ان کے رول کو بھی. اور ہم اپنا امریکہ, دیکھیں میں 4 سال رہا ہوں واشنگٹن ڈی سی میں, یہ میں نے تھنک ٹینک میں کام کیا, میں نے کانگریس میں کام کیا. ایک منٹ بات سن لیں, وہ واشنگٹن ڈی سی ایک مارکیٹ پلیس ہے آئیڈیاز کا, ایک بازار ہے جہاں اپنا بیانیہ بکتا ہے. آپ کا موقف پیش کر سکتے ہیں, آپ اپنی پالیسی بڑھا سکتے ہیں, اگر آپ میں جان ہو, ہمت ہو, صلاحیت ہو, حقائق کے ساتھ, منطق کے ساتھ, تو ہم کریں. ہم روایتی سیاست جو یہ ایک بڑا سوال ہے کہ پاکستان اور امریکہ کا کنورجنس آف انٹرسٹ کہاں پر ہوتا ہے, کیونکہ ابھی تک تو زیادہ ہمیں ڈائیورجنس نظر آتا ہے بہت سارے معاملات پہ, چاہے بھارت سے تعلقات کے معاملات ہوں. چین کے بارے میں اگر آپ سوچیں کہ ظاہر ہے کہ چین جو امریکہ کی اسٹیبلشمنٹ ہے, چین مخالف ہے, اسی طرح ٹرمپ کا بھی بڑا سخت موقف ہے. تو کیا وہ لوگ اس چیز کو لیوریج کریں گے کہ جی وہ کہیں کہ پاکستان سے کہ ٹھیک ہے ہم آپ کی اگر مدد کرتے ہیں لیکن چین کو ذرا سا آپ چین سے دور ہوں, تو اس طرح کا ہم پہ دباؤ آ سکتا ہے؟ جی نہیں, ایسا نہیں آئے گا. اگر ہم اپنی ریڈ لائن ڈیفائن کریں, ہم جنرل باجوہ کی طرح نہ کریں کہ ہم ان کے سامنے لیٹ جائیں, جا کے ان کو پیش کریں کہ جی ہم تو بڑے امریکہ نواز ہیں, ہم یوکرین میں آپ کو یہ کریں گے, ہم اندرون خانے چین سے بھی دوری کریں گے. اس طرح گیمز نہ کھیلیں ان سے, پلے اٹ اسٹریٹ. امریکن بڑے اسٹریٹ لوگ ہیں, میں رہا ہوں ادھر, وہ کچھ لوگ کچھ دو کی بنیاد پر کرتے ہیں. ہم اب ڈیفائن کریں اپنی ریڈ لائنز. ہماری ریڈ لائن ہے نیوکلیئر, کشمیر, فلسطین, چائنا, سی پیک. اس پر ہمیں کمپرومائز نہیں ہونا. ہمارے ہم آہنگی ہے, ہم چاہتے ہیں علاقائی تعاون ہو, اقتصادی تعاون ہو, تجارتی تعاون ہو, توانائی تعلیم میں تعاون ہو, پاکستانی ڈائسپورا کا رول ہو, کاؤنٹر ٹیررزم پر تعاون ہو, انٹیلیجنس شیئرنگ ہو داعش کے خلاف. یہ تو بڑے ایریاز ہیں ہمارے جہاں پہ کوپریشن ہو سکتا ہے. اچھا یہ ڈائنگ مومنٹس آف دا سیگمنٹ ہے ہمارے. ایک آن اے لائٹر نوٹ, میں یہ دیکھ رہا تھا کہ پاکستان کے جو موجودہ حکمران ہیں, حکومت کے لوگ ہیں, ان میں سے کئی کے ٹویٹس, کئی کے بیانات جو ہیں وہ ٹرمپ صاحب کے بڑے خلاف رہے ہیں, اور بڑا انہوں نے ایک طرح سے انہوں نے کہا جی ٹرمپ جو ہے وہ پاکستانی عمران خان ہے, عمران خان جو ہے وہ پاکستانی ٹرمپ ہے. اس طرح کی مثالیں دی ہیں, بڑے بڑے نام ہیں اس میں. حتیٰ کہ مریم نواز صاحبہ کا میں سن رہا تھا کلپ ابھی, وہ بھی اسی طرح کا تھا. آپ کے خیال میں ان کو اس طرح کے بیانات کے اوپر کوئی کسی قسم کی مشکل ہوگی یا چلتا ہے ٹھیک ہے آگے بڑھ جائیں گے؟ دیکھیں یہ بھی کتنی بے وقوفی ہے ہمارے لوگوں کی. ہم کہتے ہیں کہ ٹرمپ چونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ ٹرمپ کی تعلقات عمران خان سے ہیں تو ٹرمپ ایکولز عمران خان سے دشمنی ہے تو ٹرمپ سے بھی لڑائی کریں. ٹرمپ امریکہ کا لیڈر ہے, اس کو امریکہ کا لیڈر سمجھیں, ادھر کیوں کویٹ کریں؟ اس کا مطلب ہے ہم کوئے کے مینڈک ہیں. ہم پاکستان
کہ ہر چیز کو امریکہ کو بھی پاکستان کے نیرو زاویے سے دیکھتے ہیں. ہمیں عالمی سیاست کی کوئی سمجھ نہیں ہے, ہماری سمجھ بوجھ نہیں ہے. اس لیے ہماری نالائکی ہو رہی ہے کہ اس قسم کے نالائق لوگ حکومت چلا رہے ہیں. پاکستان کا یہی حشر ہونا ہے, کیونکہ ان کو سمجھ نہیں ہے دنیا میں کیا تبدیلی آ رہی ہے. اب ان سے معافی مانگیں گے, اب اپنی توبہ کریں گے, اب ان سے کان پکڑیں گے کہ نہیں نہیں نہیں, ہم نے تو کہا, ہم تو مبارکباد دیتے ہیں. اور شہباز شریف نے بھی مبارکباد دی, اور باقی لوگ بھی چمچے بھی ہیں, وہ شروع کر دیں گے. بڑا عظیم لیڈر ہے ٹرمپ, خوشامد شروع کر دیں گے. یہی ہمارا المیہ رہا ہے نا. ہم سمجھتے نہیں, ہمیں سوجھ بوجھ نہیں عالمی سیاست کی اور امریکن سسٹم کیسے کام کرتا ہے, اور ہم ذات پر اور اپنے گروہ پر اور اپنی پارٹی پر سیاست کرتے ہیں, نہ کہ ملک پر, ریاست پر یا عوام کے مفادات پر. That is where the problem lies. بہت بہت شکریہ مشاہد حسین صاحب, آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. تو ناظرین, دنیا کی جو ایکسپیکٹیشنز ہیں وہ تو یہ کہ ٹرمپ جو ہیں ان کی جو سیکنڈ پریزیڈنسی ہوگی وہ کچھ جو دنیا میں جاری و ساری کانفلکٹس ہیں اس کو ختم کرانے میں اپنا کردار ادا کریں گے. اور جہاں تک رہ گیا پاکستان, تو پاکستان کے پاس بھی ایک مواقع پیدا ہوا ہے کہ وہ دوبارہ سے اپنے جو ریلیشن شپ ہے امریکہ کے ساتھ جو ہے ری ڈیفائن کرے, اور جہاں پہ کنورجنس آف انٹرسٹ ہے وہاں پہ پاکستان کے مفادات کو آگے بڑھائے. تو یہاں پہ وقفہ لیتے ہیں, وقفے کے بعد جب ہم دوبارہ حاضر ہوں گے تو کچھ بات کریں گے پاکستان کے سیاست کے غموں کی. ہمارے ساتھ رہیے گا.